حیات بلوچ ایک بچہ تھا، اس کو شک کی بنیاد پر اس کے ماں باپ کے سامنے سے اس کو اٹھایا گیا اور اس کی والدہ کا ہی دوپٹہ اس کے چہرے پر باندھ کے اس کو گولیاں ماری گئی۔ بلوچستان کو تو چھوڑ دیجئے، اسلام آباد میں کیمروں کے سامنے جو بلوچ عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ خود سوچئے کہ بلوچستان میں تو کیمرے نہیں ہیں، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں لوگوں کی نگاہیں نہیں ہیں، وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ وہاں نون لیگ کی مریم نواز کو جانا چاہیے تھا نا، وہاں بلاول بھٹو کو جانا چاہیے تھا، وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جانا چاہیے تھا، وہاں دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو جانا چاہیے تھا، بات کرنا چاہیے تھے ان کے ساتھ، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب بات کرنے کے راستے آپ مسدود کر دیں، لوگوں کے بچے اٹھائیں، ان کے گھر توڑ دیں، ان کی لاشیں پھینکیں، تو آپ کب تک یہ دیکھیں گے کہ تشدد نہیں ہوگا سامنے سے؟ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج مجھے تھوڑا سا آپ سے تلخ بات کرنا ہے، اور وہ یوں کہ آپ ایک اکثر جملہ تو سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی آپ جبری گمشدگیوں کا ذکر کریں یا ماورائے عدالت قتل کا ذکر کریں یا مسخ شدہ لاشوں کا ذکر کریں تو اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے جی کہ وہ پنجابی مزدور بھی تو قتل ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ ان کی مذمت تو نہیں کی۔ اچھا، یہ چونکہ ایک ہمارا رواج بن گیا ہے کہ آپ جب بھی کسی موضوع پہ گفتگو کریں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی بجائے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں لوگ، تاکہ معاملے پر گفتگو نہ ہو، موضوع پر گفتگو نہ ہو، تفصیلی گفتگو ہوگی نہیں تو معاملہ حل ہوگا نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بے شمار معاملات حل نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔ اچھا آئیے اب ذرا اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، تشدد کسی بھی صورت میں، کسی بھی گروہ، کسی بھی تنظیم یا حتیٰ کہ ریاست کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی کوئی اچھی شے نہیں ہو سکتا۔ تشدد کی حمایت جو بھی شخص کر رہا ہو، اس کو ایک بات یاد رکھیے کہ تشدد سے کبھی بھی مظلوم کا فائدہ نہیں ہوتا، تشدد سے ہمیشہ فائدہ ظالم کا ہوتا ہے، تشدد سے فائدہ طاقتور کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ تشدد کے مینز ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی مظلوم کو پتھر دے کے بھیجیں اور کہیں کہ جی آپ فلاں ٹینک پہ مار دیں، تو اس مظلوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ اپنی مظلومیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور دوسری طرف جو طاقت ہے اس کو وہ جواز بھی فراہم ہو جائے گا کہ وہ اس کے خلاف ظلم اور جبر کا بازار گرم کر دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی صورت تشدد کا کوئی بھی راستہ ہو، اسے کبھی قبول نہ کیا کریں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 9/11 کے بعد کی دنیا بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ پچھلی صدی میں ہیرو ہوا کرتے تھے لوگ، وہ جو ہے نا پچھلی صدی میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں طاقت کے ذریعے اور مسلح جدوجہد کے ذریعے، لیکن 11 ستمبر پر امریکہ میں جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد کی دنیا مختلف ہے۔ اب کوئی بھی گروہ اس کے مطالبات کتنے ہی جائز کیوں نہ ہو، جیسے ہی وہ ہتھیار اٹھاتا ہے، عالمی برادری اس کے پیچھے سے ہٹ جاتی ہے، سول سوسائٹی اس کے پیچھے سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ ایک تنہا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر صرف مفاداتی گروہ اس کی مدد کرنے یا اس کے خلاف آن کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پوری کی پوری جو اس کی سٹرگل ہے وہ ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ سیریا کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، سوڈان کو دیکھ لیں، آپ کے ہر جتنے بھی بڑے کانفلکٹ چل رہے ہیں ان میں ہو ہی رہا ہے کہ اگر ایک طرف سے تشدد کا استعمال ہوا تو پھر دوسری طرف سے طاقتور کو اور زیادہ تشدد کا استعمال کا حق مل گیا ہے، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ خیر، اہم بات لیکن یہ ہے کہ یہ رویہ کہ آپ بلوچستان میں گمشدہ لوگوں پہ بات کر رہے ہیں، تو جواب ہے جی کہ وہ پنجابی مزدور، تو پہلی دفعہ تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ چکر ہے، یہ دائرہ ہے، آپ ایک کی طرف بڑھیں گے تو دوسری طرف آپ کا وہ خود بہت جواز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو شدت پسند لوگ ہیں وہ ہمیشہ تشدد کو نئے تشدد کے جواز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ یہاں پر پاکستان میں کسی ہندو پر حملہ ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بنتی ہے، وہ انڈیا میں وہ ہندو انتہا پسند وہ ویڈیو استعمال کرتے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں، وہ وائرل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی مسلمان کے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور وہ ویڈیو وہاں سے دوبارہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، اور اسی طرح وہ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان میں انتہا پسند گروہ اس ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں اور یہاں کسی اور غیر مسلم کا گھر اجاڑ دیا جاتا ہے۔ اسی کا نام تشدد کا چکر ہے، شیطانی چرخہ ہے یہ۔ بلوچستان کے معاملے میں پہلی تو دو باتیں سن لیں۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان ہو یا کوئی بھی علاقہ، فوج اور پولیس میں فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پولیس کا کام قانون نافذ کرنا ہوتا ہے، فوج کا کام دشمن سے لڑنا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علاقہ جہاں کسی اپنی فوج کو اپنے لوگوں پر استعمال کیا جائے، اس کا بلکہ کسی بھی عام شہری کے خلاف استعمال کیا جائے، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں وہاں ہوتی ہیں۔ پڑھی لکھی فوجیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جب شہری علاقوں میں استعمال کیا گیا ہے تو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں وہاں ہوئی ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی فوج بلوچستان میں عام علاقوں میں کر کیا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں آپ نے قوم کو دشمن بنایا ہوا ہے. جو پولیس کا کام ہے وہ آپ فوج سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلا تو رویہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سیٹلڈ علاقے کو آپ نے مسلسل عسکری آپریشن کر کر کے اور عسکری آپریشن جاری رکھ کے اس پورے علاقے کو ایک جنگ زدہ خطہ بنا دیا ہے. اور جہاں جنگ زدہ خطہ ہوتا ہے وہاں تشدد کے واقعات عام ہوتے ہیں. وہاں کوئی جو ملیٹنٹ گروپ یا جو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پھر اتنی کیلکولیشنز ہوتی نہیں ہیں کہ وہ پورا فلسفہ آپ کو سمجھائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تشدد ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ تشدد کا خاتمہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے، تشدد کی وجہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے بلوچستان میں تشدد. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے، ریاست کی طرف سے وہاں جاری، دہائیوں سے جاری وہاں عسکری آپریشن تشدد کی وجہ ہے. یہ ہے پہلا معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو عام افراد کسی بھی طرح سے عام فرد کے خلاف کوئی بھی گروہ تشدد کرتا ہے تو ہر شخص اس کو کنڈیم کرے گا. صاحب عاطف بھائی، آپ نے وہ پنجابی بھائی کیا ہے، ہم نے دسیوں بار کیا ہے. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ پہلے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے بلوچ دوستوں نے پورا ایک ٹرینڈ میرے خلاف چلا کے رکھا ہے کہ عاطف صاحب نے تو جو فوجی تھے جو چھٹیوں پہ گھر جا رہے تھے ان کی بسوں سے اتار کے ان کو مارا تھا، تو عاطف صاحب نے تو ان کو اس کی مذمت کیوں کی تھی. ہمارے بلوچ دوستوں نے بھی کہا یہ اسی لیے مذمت کی تھی. یاد رکھیے گا کہ تشدد کے فائدہ ہمیشہ ظالم کو ہوتا ہے. وہ یہ جو اکا دکا واقعات ہیں ان کو واقعات کو بنا کے نئے تشدد کی راہ ہموار کی جاتی ہے. اب دوسری بات دوسرے سمجھ لیں، بلوچستان میں گمشدہ افراد پر بات ہو رہی ہے یا وہاں ماورائے عدالت قتل پر بات ہو رہی ہے، تو پہلے اس موضوع کو حل کریں نا. وہ فلاں پنجابی قتل ہو گئے ہیں نا، تو نہیں ہونے چاہیے بھائی. کوئی نہیں کہہ رہا ہونے چاہیے، بلوچ بھی کہہ رہے نہیں ہونے چاہیے. عام بلوچ کو کیا وہ اس سے ملے گا کسی عام پنجابی کو مار کے. لیکن پہلی چیز تشدد کی وجوہات کیا ہیں، تشدد اور نفرت پیدا کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے تشدد، یہ جنگ شروع کس نے کی ہے، اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس میں انوالو کون کون ہے، اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے، یہ سوچنا ہوگا نا آپ کو. اس لیے پہلے تو یہ اس پورے نیریٹو کو بدلنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں لوگوں کے سیاسی مطالبات جائز مطالبات ہیں. وہاں وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، وہ انسان ہیں. ان انسانوں کو انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان کو تو چھوڑ دیجئے، اسلام آباد میں کیمروں کے سامنے جو بلوچ عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ خود سوچئے کہ بلوچستان میں تو کیمرے نہیں ہیں، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں لوگوں کی نگاہیں نہیں ہیں، وہاں کیا ہوتا ہوگا ان عام بلوچ لوگوں کے ساتھ. ہم نے کچھ عرصے پہلے حیات بلوچ کا قصہ سنا تھا. حیات بلوچ ایک بچہ تھا، اس کو شک کی بنیاد پر اس کے ماں باپ کے سامنے سے اس کو اٹھایا گیا اور اس کی والدہ کا ہی دوپٹہ اس کے چہرے پر باندھ کے اس کو گولیاں ماری گئی. ایسے میں آپ بتائیے کہ جب آپ نفرت کے بیچ ادھر بو رہے ہوں تو رزلٹ میں کیا نکلے گا؟ کوئی ہماری طرح کا فلسفی تو بیٹھ کے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. پھر گفتگو والے بندے آپ اٹھا لیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بلوچ وہ آپ اٹھا لیں، تو باقی پھر کیا بچے گا؟ مذاکرات کون کرے گا آپ کے ساتھ؟ مہرنگ وہاں بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا کیوں مشکل ہے؟ کوئی سیاسی جماعت وہاں نہیں گئی ہے. وہاں نون لیگ کی مریم نواز کو جانا چاہیے تھا نا، وہاں بلاول بھٹو کو جانا چاہیے تھا، وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جانا چاہیے تھا، وہاں دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو جانا چاہیے تھا، بات کرنا چاہیے تھے ان کے ساتھ. کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو آپ بات کرنے کے راستے آپ مسدود کر دیں، لوگوں کے بچے اٹھائیں، ان کے گھر توڑ دیں، ان کی لاشیں پھینکیں، تو آپ کب تک یہ دیکھیں گے کہ تشدد نہیں ہوگا سامنے سے؟ تشدد بدترین شے ہے، لیکن لوگوں کو مجبور تو نہ کریں. کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو اس سے گفتگو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسلام آباد میں جو بلوچ گئے ہیں وہ کیوں اسلام آباد گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد سے بات چیت ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بلوچستان کے لوگ اسلام آباد کی طرف دیکھنا بند کر دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسا ہی تو ہوا تھا 71 میں، ایسا ہی تو ہوا تھا 71 میں لوگوں نے بنگال کے لوگوں نے آپ سے گفتگو کرنا چاہیے تھی. انہوں نے آپ کے سامنے سیاسی نکات رکھے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے تھے، لیکن آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو ایک وقت آیا جب انہوں نے اسلام آباد کی طرف دیکھنا بند کر دیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھنا بند کر دیا تو آپ نے کہا جی اب مذاکرات کر لیں، لیکن مذاکرات پھر تو نہیں ہوتے. اس لیے تشدد کا جواز ختم کرنے کی کوشش کریں، اور تشدد کا جواز تشدد کے ایک اور واقعے کو جواز بنا کے دینے میں نہیں ہے. آپ کو ہر صورت میں دیکھنا ہوگا
کہ تشدد کیوں ہو رہا ہے. پنجابی مزدوروں کا قتل اگر وہاں پر ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, تشدد کا واقعہ یہ بالکل کنڈیمیبل ہے, لیکن اس کی بنیاد پر آپ وہاں لوگوں کو اغوا کرنے کے واقعات کو جائز قرار دے رہے ہیں. آپ تشدد کے ایک واقعے کو استعمال کر کے دوسری طرف ہم نے خود جملے سنے ہیں کہ عاطف صاحب وہ دیکھیں وہ لاپتہ افراد کی لاشیں پڑی ہیں, وہ جو بلوچ ملیٹنٹس وہ کراچی میں اٹیک کر رہے تھے, ان کا جی یہ لاپتہ افراد ہیں. یہ جملہ ابھی میں نے سرفراز بگٹی کا سنا, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جو لاپتہ افراد ہیں اس میں کراچی چلے گئے گھر والوں سے لڑ کے. یہ کتنے گھٹیا باتیں ہیں یہ. آپ لوگوں کے دکھوں کا, لوگوں کے زخموں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اگر آپ اڑا رہے ہیں تو آپ ان کو کہاں مذاکرات سے دور ایک ایسی جگہ پر بھیج رہے ہیں جہاں پر صرف تشدد بچتا ہے. اس لیے تشدد کا راستہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو مذاکرات میں انگیج کریں, لوگوں کے جائز مطالبات سنیں, دستوری پیمانے پر ان کو پرکھیں اور دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو محسوس کریں اور غلطیاں درست کریں. ورنہ یہ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں یا سندھی ہیں یا سرائکی ہیں یا مہاجر ہیں یا دیگر ہیں, یہ دھیرے دھیرے وفاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہ اتنے دور ہو جائیں کہ پھر گفتگو کے راستے ہی نہ بچیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.